السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اردو کی جماعت میں خوش آمدید۔ آ- آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے محاورات۔ محاورت یعنی یقیناً آپ کے لیے ایک نیا عنوان ہوگا۔ آئیے ہم اس کے بارے میں جانیں گے۔ یقیناً آپ کو بہت اچھا لگے گا محاورات کا استعمال کرتے ہوئے اور محاورات کے بارے میں جان کر۔ محاورات وہ ہوتے ہیں جو اپنی اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ غیر حقیقی معنوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ آئیے جانتے ہیں محاورات کسے کہتے ہیں۔ محاورات کیا ہیں؟ جی، محاورہ رواج یعنی عادت یا مہارت کو کہتے ہیں، اور اس میں الفاظ اپنے اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ جی ہاں، محاورہ کیا ہے؟ رواج، عادت یا مہارت کو کہتے ہیں، یعنی وہ الفاظ جو اپنے ایک رواج کے طور پر، ایک عادت کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں، اور اس میں الفاظ اصلی معنی میں استعمال نہیں ہوتے بلکہ غیر حقیقی معنی میں استعمال ہوتے ہیں، یعنی الفاظ کا اصلی مطلب نہیں لیا جاتا بلکہ دوسرے مطلب لیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک مثال دی گئی ہے، ہاتھوں کے طوطے اڑنا۔ اب اگر ہم اس کا اصلی معنی لیں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے۔ لیکن محاورے میں اس کے دوسرے معنی لیے جاتے ہیں، یعنی حواس باختہ ہونا، یعنی پریشان ہونا۔ یعنی جب کوئی ہم جملہ بنا سکتے ہیں، جب کوئی حادثہ اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا ہو جاتے ہیں؟ پریشان ہو جاتے ہیں، حواس باختہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کے مطلب یہ لیے جاتے ہیں۔ آئیے مزید جانتے ہیں محاورات کے بارے میں۔ اب ہم جانیں گے محاورات کو ان کے معنی کی مدد سے۔ پہلا ہے ناک میں دم کرنا۔ اگر ہم اس کے اصلی معنی لیں گے تو کیا ہوں گے؟ ناک جو جسم کا ایک حصہ ہے اس پر دم کرنا۔ لیکن محاورے میں اس کے جو معنی لیں گے وہ ہے تنگ کرنا۔ جیسے اکثر آپ کے استاد یا آپ کے والدین کہتے رہتے ہیں، ان بچوں نے ناک میں دم کر دیا ہے، یعنی بہت تنگ کرا ہے۔ اسی طرح دوسرا ہے جی میں ٹھان لینا۔ جی کہتے ہیں دل کو، دل میں پکا ارادہ کر لینا، یعنی یا جی میں آپ یہ ٹھان لیا کہ، یعنی یہ پکا ارادہ کر لیا کہ آج میں یہ کام مکمل کر کے رہوں گا۔ اس کے معنی یہ لیے جاتے ہیں۔ اب یہاں پہ آب ہونا، آپ کہتے ہیں پانی کو۔ آب ہونا اگر ہم اس کے اصلی معنی لیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی پانی ہونا۔ پانی پانی کا بولتے، جب آپ کے پاس کوئی پانی ڈال دے تو آپ کہتے ہیں میں پانی پانی ہو گیا۔ لیکن محاورے میں اس کے جو معنی لیے جاتے ہیں وہ ہے شرمندہ ہونا، یعنی کسی اپنی بات سے شرمندہ ہونا۔ آئیے مزید جانتے ہیں محاورات کی وضاحت جملوں کی مدد سے۔ پہلا ہے سیر پر نہ جانے کا سن کر احمد کا دل ٹوٹ گیا۔ اب یہاں پہ محاورہ ہے دل ٹوٹنا۔ اب دل ٹوٹنا کا کیا مطلب ہے؟ یعنی دل کو توڑ دینا۔ لیکن یہاں پہ جو معنی لیے گئے ہیں وہ سیر پر نہ جانے کا سن کر احمد کا دل ٹوٹ گیا، یعنی اداس ہو گیا۔ آئیے دوسرا محاورہ جانتے ہیں۔ دوسرا ہے چاکلیٹ کو دیکھ کر منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ جی ہاں، جب آپ کسی کھانے کی ایسی چیز کو دیکھتے ہیں تو آپ کے دل میں لالچ پیدا ہوتی ہے کہ یہ کھا لیں اور کیا کہتے ہیں یہ مجھے مل جائے۔ تو یہاں پہ ہے کہ منہ میں پانی بھر آنا، یہ محاورہ ہے۔ منہ میں پانی اگر ہم اس کے اصلی معنی دیں گے تو کیا ہوگا؟ یعنی آپ نے پانی پیا، آپ کے منہ میں پانی بھر گیا۔ لیکن یہاں پہ دوسرے محاورے لیے گئے ہیں کہ دل میں لالچ پیدا ہونا، یعنی کھانے کی خواہش پیدا ہونا۔ اب تیسرا محاورہ ہے علی نے جی میں ٹھان لیا کہ وہ ضرور جیتے گا۔ یعنی جی میں ٹھان لینا یہ ایک محاورہ ہے، اس کے معنی ہے یعنی پکا ارادہ کر لینا، یعنی علی نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ ضرور جیتے گا۔ اب یہاں پہ محاورہ ہے بچے نے مالی سے منت سماجت کی کہ وہ مینا کو چھوڑ دے۔ اب یہاں پہ جو محاورہ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے منت سماجت کرنا، یعنی التجا کرنا کہ وہ مینا کو چھوڑ دے، یعنی بچے نے ایک مالی سے التجا کی کہ وہ مینا کو چھوڑ دے۔ اب یہاں پہ اسد پنسل ٹوٹنے پر آگ بگولا ہو گیا۔ آگ بگولا کیا ہوتا ہے؟ یعنی ایک آگ کا گولا ہوتا ہے۔
لیکن یہاں پہ جو معنی لیے گئے ہیں وہ غصے کے معنی لیے گئے ہیں. یعنی اسد کی جب پینسل ٹوٹ گئی تو وہ بہت غصے ہو گیا، یعنی آگ بگولا ہو گیا. آئیے اب ہم محاورات کا استعمال تصویر کی مدد سے جانتے ہیں. جی یہاں پہ محاورہ دیے گئے بھیگی بلی بننا. بھیگی بلی آپ کبھی بن سکتے ہیں؟ کبھی آپ نے بلی کے اوپر پانی ڈالا ہوگا، اگر بھیگی، یہ تو بھیگی بلی ہے. لیکن یہاں پر جو معنی دیے گئے ہیں وہ ہے خود کو مسکین و معصوم ظاہر کرنا. یعنی کوئی غلطی کر لینا اور خود کو مسکین ظاہر کرنا کہ جیسے اس نے کیا ہی نہ ہو. اب یہاں پر اس کا استعمال کچھ اس طرح سے ہے. سیما بے حد شرارت کر رہی تھی لیکن امی کی آواز سن کر بھیگی بلی بن گئی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو. اب یہاں پر دیکھیے، آپ کو یقیناً اس کے معنی اس جملے کی مدد سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے کہ سیما نے بہت شرارت کی لیکن امی کی آواز سنتے ہی وہ بھیگی بلی بن گئی، یعنی بالکل ایسے بن گئی جیسے اس نے کچھ کیا ہی نہ ہو. دوسرا محاورہ ہے یہاں پہ منہ میں پانی بھر آنا. اب منہ میں پانی بھر آنا یعنی آپ نے پانی بھی آپ کے منہ میں پانی بھر آیا، لیکن یہاں پہ اس کے معنی ہیں لالچ پیدا ہونا. یعنی کسی کھانے کی چیز کو دیکھ کر لالچ پیدا ہونا، یعنی کھانے کی خواہش بڑھنا. اب اس کا استعمال کچھ اس طرح سے ہے کہ نائلہ کے ہاتھوں میں حلوے کا پیالہ دیکھ کر فرح کے منہ میں پانی بھر آیا. یعنی جب نائلہ کے ہاتھ میں حلوے کا پیالہ دیکھا تو فرح کے دل میں لالچ پیدا ہوئی کہ وہ بھی یہ حلوہ کھا لے، یعنی اس کے منہ میں پانی بھر آیا. اپنے منہ میاں مٹھو بننا. کبھی آپ بنے منہ میاں مٹھو؟ مٹھو کا منہ نہیں بننا، بلکہ یہاں پہ جو معنی لیے گئے ہیں وہ اپنی تعریف خود کرنا. یعنی دوسرے تو آپ کی تعریف نہیں کر رہے لیکن آپ اپنی تعریف خود کیے چلے آ رہے ہیں. اب یہاں پر استعمال کچھ اس طرح سے ہے اس کا. انور کو اپنے منہ میاں مٹھو بننے کی عادت ہے، ہر ایک سے کہتا پھرتا ہے کہ سب سے اچھی تقریر میں کرتا ہوں. یعنی ہر ایک کو بتاتا ہے، اپنی تعریف کرتا ہے کہ سب سے اچھی تقریر میں کرتا ہوں. یعنی کوئی بھی تقریر اتنی اچھی نہیں کرتا جتنی اچھی تقریر میں کرتا ہوں، یعنی اپنی تعریف خود کرنا. یہاں پہ باغ باغ ہونا. باغ باغ ہونا، باغ کسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ ہر طرف پھول ہوں، پودے ہوں. باغ باغ ہونا، آپ باغ باغ ہو سکتے ہیں؟ پھول پودے ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. لیکن یہاں پہ دوسرے معنی لیے گئے ہیں، حد سے زیادہ خوش ہونا. باغ باغ ہونا یعنی حد سے زیادہ خوش ہونا. اب یہاں پہ استعمال کچھ اس طرح سے ہے کہ اکبر کے اول آنے کی خبر سن کر اس کے ابا کا دل باغ باغ ہو گیا. جی اکبر جب اول آیا تو اس کے ابا کا دل باغ باغ ہو گیا، یعنی وہ بہت زیادہ خوش ہوئے. اسی طرح آپ بھی بہت سے ایسے کام کرتے ہوں گے جس پر آپ کا بھی دل باغ باغ ہو جاتا ہوگا. یعنی جیسے آپ کوئی تقریر کرتے ہیں، آپ اس میں کامیابی حاصل کرتے ہیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے. اب یہاں پر بھی وہی معنی لیے گئے ہیں. اب یہاں پر ہے آگ بگولا ہونا. کبھی آپ غصے میں آئے؟ جی ہاں، جب آپ کے ایسی بات جو آپ ناپسندیدہ ہو جائے، جو آپ سوچتے سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، تو آپ اس بات پر یقیناً آگ بگولا ہو جاتے ہوں گے، یعنی بہت زیادہ غصے ہو جاتے ہوں گے. یہاں پہ یہی معنی لیے گئے ہیں. اس کے معنی حد سے زیادہ غصہ ہونا. اس کا استعمال کچھ اس طرح سے ہے کہ ضروری کاغذات وقت پر نہیں ملے تو افسر غصے میں آگ بگولا ہو گیا. یعنی افسر کو ضروری کاغذات اس کے نہیں ملے تو وہ بہت غصے میں آ گیا، یعنی آگ بگولا ہو گیا. اب یہاں پہ سبز باغ دکھانا. آپ نے کبھی سبز باغ دیکھے؟ یقیناً دیکھے ہوں گے. آپ گئے ہوں گے کسی پارک میں، باغ میں، تو وہاں پہ آپ نے بہت سے سبز باغ دیکھے ہوں گے، ہرا بھرا ہوگا، پھول پودے لگے ہوں گے. لیکن یہاں پہ محاورے میں کچھ الگ معنی لیے گئے ہیں. لالچ دے کر دھوکہ دینا. یعنی اس کا استعمال کچھ اس طرح سے ہے کہ رشید نے ساجد کو کاروبار میں منافع کے سبز باغ دکھا کر ساری رقم ہڑپ کر لی. یعنی رشید نے ساجد کو کاروبار کے منافع کہتے ہیں، فائدے کو کہتے ہیں، یعنی اس کے سبز باغ دکھائے، یعنی اس کی خوب تعریف کی کہ اس کو لالچ دی منافع دکھا کر. تو اور جب اس نے رقم دی تو اس نے ساری رقم ہڑپ کر لی
یعنی ساری رقم اپنے پاس رکھ لی. یعنی اس کے معنی ہے لالچ دے کر دھوکہ دینا. یقیناً آپ کو یہ محاورات بہت اچھے لگے ہوں گے اور آپ ان کا استعمال بھی کرنا چاہیں گے. اب آپ مختلف رسالوں اور کی مدد سے بہت سے محاورات ڈھونڈ بھی سکتے ہیں، دیکھ بھی سکتے ہیں، اور آپ کو اپنی آپ کی جو درسی کتاب ہے اس میں بھی بہت سے محاورات ملیں گے. اور آپ یہ بھی مطلب بہت اچھا کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی محاورہ لے کر اس پہ ایک کہانی بھی بنا سکتے ہیں. جو آپ کوئی جیسے سو سواد دکھانا، آپ اس پہ کوئی ایک کہانی بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا استعمال، اس محاورے کا استعمال کر سکتے ہیں. اب جلدی سے آپ محاورات کے معنی جانیے اور اس کا درست استعمال کیجیے. شکریہ.